بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کی ٹیچر مس روحا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے اسلامیات، جماعت سوئم، مضمون اسلامیات، سبق نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بچوں میں آج آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا اسم گرامی ابراہیم اور لقب خلیل اللہ بیان کیا گیا ہے، اور ایک اور کتاب بائبل میں آپ کا نام ابراہیم لکھا گیا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ان کے چچا عزر نے کی۔ عزر بت تراش اور بت پرست تھے۔ ان کے جو چچا تھے وہ بت پرستی کرتے تھے، وہ اپنی بتوں کا بنا کر لوگوں کو دیتے کہ وہ بھی ان کی پوجا کریں۔ قرآن مجید میں تبلیغ کا ذکر کیا گیا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو جو قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی ان کے بارے میں لاحق ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے خاندان کو ختم کریں گے اور اپنا اسلام پھیلانے کی کوشش کریں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا، اپنے ابا جان سے کہا، ان کے گھرانے میں ہی لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں سے سارے کام لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ابا جان کو بھی بتوں کو بنانے اور انہیں تراشنے سے منع کیا اور کہا کہ ابا جان آپ ان کو نہ تراشا کریں، آپ ان کو نہ بنایا کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ انہوں نے اپنے والد کو بھی اسلام لانے کی طرف مائل کیا، لیکن ان کے والد نے ان کی باتوں پر عمل نہ کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ابا جان آپ جن بتوں کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں یہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتے۔ عزر کے پاس ابراہیم کو جواب دینے کے لیے کوئی دلیل موجود نہ تھی۔ اس نے غصے میں آ کر کہا، ابراہیم باز آ جاؤ ورنہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ جی، ابراہیم علیہ السلام کی ساری فیملی، سارے خاندان کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو بناتے تھے، لیکن آپ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے کیونکہ آپ پیغمبر تھے، آپ اللہ کے نیک بندے اور نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا یہ چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بتوں کی پوجا کریں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ اپنے ابا جان کو بھی اس کام سے منع کرتے تھے، وہ بتوں کو بنا کر دوسرے لوگوں کو بیچتے تھے۔ ان کے چچا یہ بات سن کر بہت ناراض ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری بات نہیں مانتے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے ایک دن کہا، میں تمہارے معبودوں کے ساتھ کسی روز چال چلوں گا۔ انہوں نے مذاق سمجھا۔ ایک دن قوم میلے پر گئی، کیونکہ ان کی جو قوم کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ آج ایک چال چلوں گا۔ تمام قوم میلے پر چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں چلے گئے۔ بت خانے میں جا کر آپ نے ایسا ہی کیا، آپ نے تمام بتوں کو توڑ کر کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی تو انہوں نے اپنے معبودوں کو دیکھا کہ یہ تو سب ٹوٹ گئے ہیں۔ اس بستی میں انہوں نے کہا کہ اب ہمارا مخالف تو اس علاقے میں، اس بستی میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو بلا کر پوچھا جائے۔ انہوں نے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا، کلہاڑا تو بڑے بت کے کندھے پر پڑا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے ان تمام بتوں کو مارا ہے؟ اس بات پر انہوں نے کہا، یہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ ان کی قوم، بتوں کی قوم جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ تو بت ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا، اب تم اس بات کو مانتے ہو کہ بت جو ہیں ان کو معبود نہیں بنایا جا سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انسان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو نمرود کے دربار میں لے جایا گیا۔ نمرود کے دربار میں آپ کے ساتھ بہت پوچھ گچھ کی گئی کہ آپ نے ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس بات کا الزام لگایا کہ انہوں نے ہی ہمارے بت توڑے ہیں۔
نمرود کے دربار میں جب پہنچے تو نمرود نے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم کے چچا انہیں اس بات سے منع کرتے رہے کہ تم اس بات سے باز آ جاؤ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات سے باز نہ آئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ان تمام سختیوں کا مقابلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بہادری سے کیا، ان جھوٹے خداؤں کی پوجا کرنے سے روکتے رہے۔ ان کی قوم ان کی تعلیمات پر عمل لانے کی بجائے انہیں کہتی رہی کہ میرے باپ دادا کا مذہب ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، تم خداؤں کو برا کہنے سے باز رہو۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے پر چلی گئی، جس کی وجہ سے یہ تمام معاملہ پیش آیا۔ اب جب نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر جایا گیا تو وہاں پر نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ اس سے وہ آگ جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا سکی۔ آپ وہاں سے بچ کر نکل آئے۔ پھر آپ وہاں سے بچ کر نکلے تو آپ کسی دوسری جگہ فلسطین کی طرف چلے گئے۔ بائبل میں ہے کہ آپ مصر پہنچے تو پتہ چلا کہ بادشاہ حسین عورت وہاں پہنچے، ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے کی طرف پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ وہاں کا بادشاہ عورتوں پر بہت برا سلوک کرتا ہے۔ تو آپ نے اس کا مقابلہ کیا، آپ نے اس کا قتل کر دیا۔ اس کا قتل کرنے کے بعد آپ نے اس جگہ سے ہجرت کر لی اور دوسری جگہ چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کرنے کا وقت آیا تو ہم قربانی، آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جو جانوروں کو قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کرو، تو اس وجہ سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ اس وقت ایسا ہوا کہ قربانی کے لیے کوئی جانور نہ تھا، حضرت اسحاق نے قربانی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو آپ کی جگہ ایک اور جانور آ گیا، اس طرح آپ بچ گئے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف طریقوں سے آزمائش لی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کعبہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ دونوں باپ بیٹے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ جی، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کعبہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا طواف کرنے کا بھی حکم دے دیا، اس لیے لوگ اس کا طواف کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی بھی کرتے ہیں۔ آپ نے تمام لوگوں کی اس طرح اللہ تعالیٰ کا گھر کا بنانے کا حکم دیا تو اس کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بعد والے لوگوں کے لیے سنت قرار دے دیا۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر کے حضرت ابراہیم کی یاد میں کرتے ہیں۔ اور آپ جہاں شیطان کو کنکریاں مار دی جاتی ہیں، حاجی وہاں پر حج کرنے کے بعد شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور اس کے بعد قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہیں یہی بتانا چاہتے تھے کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں کی عبادت، ان تمام چیزوں کے فرض ادا کریں، ان تمام کاموں پر اپنا وقت سر انجام دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نافرمان قوم پر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا عذاب بھیجا اور بادشاہ نمرود کی موت بھی اس دماغ میں مچھر گھس کر ہو جانے کی وجہ سے ہوئی۔
جی اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا رتبہ اور مقام عطا کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے طور پر پیش کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر ایک بکری کا بچہ آ گیا، جس سے آپ کی قربانی نہیں بلکہ اس جانور کی قربانی ہو گئی۔ جی اب ہم چلتے ہیں اس کہانی کے سوالات کے جوابات کی طرف۔ پہلا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور نبی تھے، جیسا کہ ہم نے کہانی کے سٹارٹ میں ہی پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے انہیں کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے انہیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے انہیں کہا کہ اے ابراہیم، تو اگر باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ انہوں نے یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ اپنے چچا کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے تھے، کہتے تھے کہ لوگوں کو بت بنا کر نہ دو، ان کو غلط کاموں کی طرف نہ بھیجو، بلکہ تم بھی اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چچا بادشاہ نمرود نے کیا سلوک کیا؟ جی میں نے آپ کو پوری کہانی میں بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود نے کیا سلوک کیا۔ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ نمرود نے کیا سلوک کیا؟ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو کیا حکم ملا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
حضرت ابراہیم کے لیے حکم ملا کہ اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ آگے ہے کوشچن نمبر 5، حضرت ابراہیم کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سا عذاب آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا۔ جی اب میں کوشچن ریپیٹ کرتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے اور نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے انہیں کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے انہیں کہا اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سمسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ بادشاہ نمرود نے کیا سلوک کیا؟ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو کیا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم ملا کہ اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سا عذاب آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا۔ جی اب ہم چلتے ہیں اس کہانی کی آبجیکٹیو کی طرف۔ اب میں بتاؤں گی خالی جگہ کون سی آ سکتی ہے، درست الفاظ کی دائرہ لگائیں۔ جی آگے ہے ہمارا میچنگ کالم ملائیں۔ جی فرسٹ کالم ہے ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام۔ جی آدھوں کو جیسا کہ میں نے پوری سٹوری میں بتایا ہے کہ ان کے چچا کا کیا نام تھا، ان کے چچا کا نام ازر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے خود تو سارے بتوں کو توڑ دیا، لیکن بعد میں کلہاڑی انہوں نے بڑے بت کے گلے میں ڈال دی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ نمرود ایک ظالم اور مغرور کیا تھا؟ بادشاہ تھا۔ جی بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ڈیش لائے، کیا لائے؟ پیغام لائے۔ جی یہ تھے ہمارے میچنگ کا کالم۔ اب اس کے بعد میں چلتی ہوں درست فقرات پر ٹک کا نشان لگائے۔ میں آپ کو ایسے ہی کر یہاں پر لکھ دیتی ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نمرود بہت رحم دل بادشاہ تھا، رحم دل تھا، بلکہ وہ بہت سنگ دل بادشاہ تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ دوسرا ہے ازر بت تراش اور بت پرست تھا۔ جو ازر تھا مینس کہ ان کے جو چچا تھے وہ بت پرست تھے کہ نہیں تھے؟ ٹک کا نشان آئے گا، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بھی بات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بت توڑ دیے۔ ایسے ہی کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانے میں جا کر ان کے تمام بت توڑ دیے۔ جی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ ایسے ہی کیا تھا، آگ میں پھینک دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہونے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ تو اس لیے اللہ اس پر کیا آئے گا؟ ٹک کا نشان آئے گا۔ جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں صحیح جواب پر دائرہ لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کی پوجا کرتی تھی؟ نبیوں کی، اللہ تعالیٰ کی، بتوں کی؟ جی بتائیں کس کی پوجا کرتی تھی؟ بتوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا کیا نام تھا؟ لوط، ولید، ازر۔ تو کیا نام تھا ان کے چچا کا؟ ازر۔
نمرود سردار تھا، غلام تھا، بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس میں ڈالا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اگر آپ سے پوچھے جائیں چند جملے لکھیں تو آپ کیا لکھیں گے؟ اب آپ لکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ان کے چچا نے کی، ان کے چچا نے کی، لیکن وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن آپ پھر بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے چچا کو ان کاموں سے باز رہنے کو کہا، ان کاموں سے منع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، کیونکہ وہ پیغمبر تھے، ان کا کام ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن